بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل آپ نے پڑھا کہ مالداروں نے حجتیں اور دلیلیں دیں کہ جس دین کی دعوت اور جس چیز کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام دے رہے ہیں، اگر اس میں کوئی خیر ہوتی اور اگر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ لوگ اور اس دین کے پیروکار، اس دین کے ماننے والے خیر میں ہم سے سبقت لے جاتے، ہر چیز میں ہم سے سبقت لے کے جاتے، وہ ہمارے متبع نہیں ہوتے اور وہ ہم سے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ دلیلیں انہوں نے دیں اور ان کی جو سمجھ میں جو باتیں آئی انہوں نے کہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں اور اپنے قوم کو سمجھانے میں اور زیادہ تگ و دو کرنی شروع کر دی، اور زیادہ محنت کرنی شروع کر دی، اور ان سے کہنے لگے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، وہ تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی، 1 ساعت کے لیے بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹال دے تو اس کو کوئی پیچھے آگے نہیں کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پیچھے بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ عذاب آ جائے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بطور عتاب یا سزا یا پھر کہہ دیجئے کہ اس کو ڈرانے کے لیے اس سے بارش کو روک دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو روک دی اور ان کی کھیتی میں کمی کر دی اور نسل میں کمی کر دی، تاکہ وہ لوگ اس چیز سے ڈریں، اس چیز کو سمجھیں، اپنے عقل کو، اپنے دماغ میں اس چیز کو اپیل کریں کہ آخر بارش کے رکنے کی کیا وجہ ہے، کھیتی میں کمی ہونے کی کیا وجہ ہے، نسل میں کمی ہونے کی کیا وجہ ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے ضد پر اڑے رہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ سمجھایا اسے ہی جاتا ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نہیں سمجھا سکتے جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سنایا اسے جاتا ہے جو سننے کی کوشش کرتا ہے، جو سننا چاہتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو سننے کی کوشش کر رہے تھے اور نہ سننا چاہ رہے تھے، اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور نہ سمجھنا چاہ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ ان کی باتوں میں نہیں آئے اور ان کی باتوں کو اپنے دل میں نہیں لی، اپنے دماغ سے اپیل نہیں کیا کہ یہ بندہ
جو چیز کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ اپنے ضد میں اڑے رہے، اپنے غرور میں رہے، اپنے تکبر میں اڑے رہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دعوت نوح، نوح علیہ السلام کی دعوت۔ وَدَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ وَاجْتَهَدَ فِي النَّصِيحَةِ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نصیحت میں انتھک کوشش کی۔ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ اے میری قوم میں تمہارا کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِي، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور تم سے مقررہ وقت کو ہٹا لے گا یا اس میں تاخیر کر دے گا، اور جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر تم جانتے ہو، شاید کہ کاش کہ تم جان لو۔ وَكَانَ اللَّهُ حَبَسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَلَّ الْحَرْثُ وَقَلَّ النَّسْلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک دیا، بارش کو اللہ نے روک دی، وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غصہ ہوا، کھیتی میں کمی ہو گئی اور نسل میں کمی ہو گئی۔ فقال نوح یا قوم ان آمنتم رضی عنکم اللہ وزال هذا العذاب، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب تمہارے اوپر سے ہٹا دیا جائے گا، یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمُ الْأَمْطَارَ وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ وَالْأَوْلَادِ، وہ تمہارے اوپر بارشوں کو بھیج دے گا، وہ بارش کو پھر سے دوبارہ بھیجے گا، وہ بارش کر دے گا اور تمہارے رزق میں اور تمہارے اولاد میں برکت دے گا۔ وَدَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ أَلَا تَعْرِفُونَ اللَّهَ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ کی جانب بلایا اور ان سے کہا کیا تم اللہ کو نہیں جانتے؟ یہ هذه آیات اللہ حولکم الا تنظرون الیہا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے سائن ہیں تمہارے ارد گرد، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ الا تنظرون الی السماء، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ والارض، اور زمین کو۔ الا تنظرون الی الشمس والقمر، کیا تم چاند اور سورج کو نہیں دیکھتے؟ من خلق السماوات وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، کس نے آسمان کو پیدا کیا اور چاند کو بنایا اور چاند میں روشنی دی اور سورج کو چراغ بنایا، سورج کو چراغ بنایا۔ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَمَنْ خَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور کس نے تم کو پیدا کیا اور زمین کو تمہارے لیے بستر بنا دیا، فرش بنا دیا۔ وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يَعْقِلُوا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے اس چیز کو نہیں جانا، اس چیز کو نہیں سمجھا۔ وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يُؤْمِنُوا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی۔ بل اذا دعاهم نوح الى اللہ جعلوا اصابعهم في آذانهم، جب
نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے بلاتے تو وہ اپنی انگلی کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے. وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ. اور کیسے وہ سمجھے گا جو سنے گا نہیں، جو نہیں سنے گا وہ کیسے سمجھے گا، اور وہ کیسے سنے گا جو سننا نہیں چاہے گا، جو سننا نہیں چاہے گا وہ کیسے سنے گا.